حضرت قبلہ پیر سید سلیم شاہ صاحب، ان کی بھی ایک بات ہے، میرے بابے کی بھی بات ہونی چاہیے. ہمارا ایک مرید تھا، تو میں نام یہاں پہ ظاہر نہیں کروں گا. ہمارا ایک مرید تھا اور اس نے مجھے یہ روبرو بات اس نے مجھے بتائی تھی. اس نے کہا شاہ صاحب میرا جوانی کا عالم تھا اور بڑا غلط تھا. اس کو بات کو سمجھیے گا. جوانی کا عالم تھا اور بڑا غلط تھا، بڑے معاملات غلط تھے. تو میں پیر صاحب نے مجھے سمجھانا کہ یار نہ کر، اب چھوڑ دے، بیعت ہو گئی ہے، بچے جوان ہو رہے ہیں، بچے پیدا ہو گئے ہیں، اب چھوڑ دیں ان معاملات کو. مرید کہتا ہے کہ میں نے سن کر نکال دینا. کون سا پیر صاحب دیکھتے ہیں، کون سا ان کو پتہ ہے. وہ اپنے معاملات میں نے اپنے روٹین کے ساتھ میں نے ویسے ہی کر رہے ہیں. تو قبلہ پیر سید سلیم شاہ صاحب ڈیوٹی کرتے تھے. آپ کو پتہ وہ آرمی میں تھے اور لاہور میں ہوتے تھے، تو وہاں پر ڈیوٹی کرتے تھے. تو وہ مرید کہتا ہے کہ میں رات کے ایک پہر میں، وہ مجھ سے جیسے اس کے الفاظ تھے ویسے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا. وہ کہتا پیر جی آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں کہ میں کیا کرنے گیا تھا. میں کیا کرنے گیا تھا، میں چوری کی غرض سے گیا تھا یا کسی عورت کی غرض سے گیا تھا. یہ اس بندے کے الفاظ تھے. آپ نے اس سے آگے مجھے نہیں پوچھنا. میں آپ کو اپنے پیر کی بات بتا رہا ہوں کہ میں کسی غرض سے، میں کسی گھر میں پھلانگ گیا. میں جیسے گھر میں پھلانگتا ہوں، یہ 40-50 سال پرانی بات ہے. جیسے میں گھر میں پھلانگتا ہوں تو گھر والے آگے اٹھ جاتے ہیں، لائٹ آن ہو جاتی ہے اور آواز آتی ہے دیکھو کون ہے بھائی. کہتا میں جب یہ آواز میں نے سنی کہ گھر والے تو جاگ گئے. کہتا میں وہاں سے بھاگا. جب میں وہاں سے بھاگا چھلانگ لگائی، میری جوتی بھی وہاں پر، میری چادر بھی وہیں پر. اب جوتی اور چادر تو وہیں پر ہے. ہاں صاحب آپ جانتے ہیں 40 سال 50 سال پہلے جوتی اور چادر سے چور پکڑا جاتا تھا کہ یہ چادر فلاں کی ہے، یہ جوتا تو فلاں کا ہے، ہوتا ہی ایک تھا. وہ کہتا میں بھاگ کے جیسے میں اپنے گھر میں آتا ہوں، گھر آ کر لیٹ جاتا ہوں، دل کی دھڑکنیں تیز ہیں اور اب میں نے رب کی جانب میں نے رب کی جانب توجہ کی. میں نے رب سے معافی مانگی. معافی مانگنے کے بعد میں نے اپنے پیر کی جانب توجہ کی. قبلہ پیر سید سلیم شاہ صاحب کی طرف توجہ کی. توجہ کر کے مرید کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے توجہ کر کے کہا کہ یا پیر مرشد آج بچا لیجئے، اللہ کی میں آپ سے اللہ کا وعدہ کرتا ہوں، آج بچا لیجئے، رب کعبہ کی قسم آج کے بعد اس عیب میں آج کے بعد میں نہ پڑوں گا. وہ کہتا کہ میں 15-20 منٹ لیٹا. لیٹنے کے بعد میرے دل کو کوئی سکون ہوا، اٹھ کے میں پھر چلا گیا. دوبارہ پھر میں گیا. آدھے گھنٹے کے بعد میں نے پھر چھلانگ لگا دی. جیسے میں نے چھلانگ لگائی، آگے ایسے تھا جیسے کہ ان کے گھر میں کوئی بندہ آیا ہی نہیں. لائٹیں بند ہے، خاموشی ہے. کہتا میں نے جوتا اٹھایا، چادر کو اٹھایا، اٹھا کر میں بھاگ آیا، آگے نہیں گیا. میں اپنے وعدے پہ پکا رہا. جیسے میں گھر آتا ہوں، آگر میں لیٹ جاتا ہوں. آنے جانے میں وقت میں رات آدھی تو پہلے گزر گئی تھی، 2-2:30-3 کا ٹائم ہو گیا تھا. وہ کہتا میں سو گیا. آگے جیسے میں سویا، صبح کی میں جلدی نماز بھی اتنی نہیں پڑھتا تھا. کہتا جیسے میں آگے سو گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ قبلہ پیر سید سلیم شاہ صاحب میرے سرحانے کے قریب کھڑے ہیں، میری چارپائی کے قریب کھڑے ہیں. کھڑے ہو کر میرے اوپر سے کھیس کو اتارتے ہیں. اتار کر میں اب نیند میں ہوں، آدھی نیند میں ہوں، ابھی دیکھ رہا ہوں اور حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. آپ کے ہاتھوں میں تسبیح ہے، تہمت بنا ہے، کرتا پہنا ہوا ہے، دستار پہنی ہوئی ہے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ نہ تو سویا ہے ساری رات، نہ مجھے سونے دیا ہے. نہ خود سویا ہے، نہ مجھے سونے دیا تھا. اور دیکھ لینا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ ہٹ جا، اور یہ آج آخری بار ہے، آج کے بعد میں تیرا وارث نہیں اگر تو نہ ہٹا. تو کہتا ہے کہ میں اب چار پہ لیٹے سن رہا ہوں اور میں شرمساری بھی کر رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ معاملہ کیسے ہو گیا. اتنی صبح سویرے تو ہمارے گاؤں میں کوئی مہمان کنوینس کا بھی معاملہ تھا، آ ہی نہیں سکتا. تو وہ کہتا ہے کہ میں سرکار نے جیسے پاؤں باہر نکالے، میں بھاگتا ہوں آپ کے پیچھے. جیسے آپ نے پاؤں نکالے تو آپ کے پاؤں جیسے بازار میں جاتے ہیں، جیسے میں ان کے پیچھے جاتا ہوں تو مجھے سرکار نظر نہیں آتے. اہل اللہ، یہ ہے اہل اللہ کا معاملہ. یہ دیکھیے وہی معاملہ آ گیا. اگر پھر کبھی درد ہو جائے تو پھر اصل بن مرخیہ کو پڑھ لینا.